الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آزمائے ابراہیم کو اس کے رب نے 7 چند کلمات کے تو پورا کر دیا اس نے ان کو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا بے شک میں بناؤں گا تجھے لوگوں کا امام۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نہیں پہنچتا میرا عہد ظالموں کو، یعنی میرا وعدہ ظالموں سے نہیں۔ اے ابراہیم، تیری اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان سے میرا عہد نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو بار بار لوٹنے کی جگہ لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور بناؤ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز، اور حکم دیا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہ پاک کرو تم دونوں میرا گھر واسطے طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے۔ محترم سامعین کرام، اب ہم ان آیت کریمہ کی مختصر تفسیر معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے اور اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دیتا ہے، جن کی امامت و جلالت تمام گروہ کے درمیان متفقن علیہ ہیں۔ اہل کتاب کے تمام گروہ آپ کی پیشوائی کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اسی طرح مشرکین مکہ بھی آپ کو پیشوا مانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے چند باتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، یعنی چند اوامر و نواہی میں، جیسا کہ عادت الہی ہے، سنت الہی ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے جن بندوں کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں انہیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، امتحان میں مبتلا کرتے ہیں۔ جیسا کہ عادت الہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو امتحان اور آزمائش میں مبتلا کرتا ہے تاکہ جھوٹا شخص جو ابتلا و امتحان میں ثابت قدم نہیں رہ سکتا ایسے شخص سے علیحدہ ہو جائے جو سچا ہے، تاکہ سچے شخص کے درجات بلند ہو، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہو، اس کے اعمال صاف ستھرے ہو، اور وہ اس آزمائش کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ان بندوں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل ترین مقام پر فائز ہیں۔ جن امور میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو آزمایا تھا وہ بدرج اتم اس آزمائش میں پورے اترے۔ اتم کہتے جس میں کمی نہ ہو، بدرج اتم یعنی ایسا درجہ جس میں کوئی کمی نہ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کی اس سعی کی قدر کی۔ سعی کہتے ہیں کوشش کو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سعی کی قدر کی
اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اپنے نیک بندوں کی مساعی کا قدردان ہے۔ فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھ کو لوگوں کا امام بناؤں گا۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کہ انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تجھ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، یہ وعدہ تقریباً آج سے 4000 سال پہلے کا ہے۔ اور آج دنیا میں تینوں مذاہب، یہودی، عیسائی اور مسلمان، تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ میں تجھ کو لوگوں کا امام بناؤں گا، یعنی وہ زندگی کے لاہ عمل میں آپ کی پیروی کریں گے اور ابدی سعادت کی منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کے پیچھے چلیں گے۔ آپ علیہ السلام کو ہمیشہ مدح و ثنا حاصل رہے گی اور بے پایا اجر عطا ہوگا، اور ہر شخص آپ کی عظمت کا قائل ہوگا۔ اللہ کی قسم، یہ افضل ترین درجہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر رغبت کرتے ہیں، اور ایک ایسا بلند مقام ہے کہ اصحاب اعمال اس تک پہنچنے کے لیے بڑی جدوجہد کرتے ہیں، اور وہ کامل ترین حالت ہے جو صرف اولو العزم انبیاء و مرسلین، ان کے پیروکار صدیقین اور اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے راستے کی طرف دعوت دینے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ میرے محترم، دعوت اللہ کا کام یہ تمام انبیاء اور رسل کا کام ہے۔ مانو دنیا کا سب سے اچھا کام جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے راستے کی طرف دعوت دینا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام بلند کو پا کر خوش ہوئے تو انہوں نے اپنی اولاد کے لیے بھی اس مقام کی درخواست کی تاکہ ان کے اور ان کی اولاد کے درجات بلند ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قالا ومن ذریتی، اور کہا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی اس امامت کا درجہ میری اولاد کو بھی حاصل ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اللہ رحیم اور لطف و کرم کے مالک نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی اور اس رکاوٹ سے آپ کو باخبر کر دیا جو اس مقام کے حصول کے راستے میں حائل ہے۔ وہ رکاوٹ کیا ہے؟ لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ظالم کے معنی کیا ہے؟ قرآن خود اس کی تشریح فرما رہا ہے کہ شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت میں دوسروں کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا شرک ہے، اور ان سے اللہ تبارک تعالیٰ برات کا اعلان کر رہے ہیں کہ اے ابراہیم، تیری اولاد میں جو مشرک ہوں گے ان سے میرا عہد نہیں۔ یعنی اہل ظلم دین میں امامت کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اس کو نقصان پہنچایا اور اس کی بے قدری کی، کیونکہ ظلم اس مقام کے منافی ہے، امامت کے مقام کے منافی ظلم ہے۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں تک پہنچنے کا ذریعہ صبر و یقین ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس رتبے کا مالک ایمان، اعمال صالح، اخلاق جمیلہ، خصائل حمیدہ، محبت تامہ اور خشیت و انابت میں عظمت کا حامل ہو۔ پس ظلم کا اس مقام سے کیا تعلق؟
آیت کریمہ کا مفہوم دلالت کرتا ہے کہ جو ظالم نہیں وہ اس امامت یعنی اس پیشوائی کے بلند مقام تک پہنچ سکتا ہے مگر وہاں تک پہنچانے والے اسباب استعمال کر کے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ایسے باقی رہنے والے نمونے کا ذکر فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت پر دلیل ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا محترم گھر، جس کی زیارت کو اللہ تعالیٰ نے دین کا ایک رکن اور گناہوں کوتاہیوں کو ختم کر دینے والا قرار دیا۔ اور اس محترم گھر میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے آثار ہیں، جن کے ذریعے سے ان کی امامت کی معرفت حاصل ہوتی ہے اور حضرت خلیل علیہ السلام کی حالت یاد آتی ہے۔ پس ارشاد باری تعالیٰ ہیں وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اس محترم گھر کو لوگوں کا مرجع قرار دیا۔ مرجع کہتے ہیں پناہ گاہ، لوٹ کر بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ، اس کو مرجع کہتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے اس محترم گھر کو لوگوں کا مرجع قرار دیا۔ لوگ اپنے دینی اور دنیاوی منافع کے حصول کی خاطر وہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ وہاں بار بار جانے کے باوجود ان کا دل نہیں بھرتا۔ وَأَمْنَوْا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس محترم مقام کو جائے امن قرار دیا، امن کی جگہ قرار دیا، جہاں پہنچ کر ہر شخص محفوظ و مامون ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ جنگلی جانور اور نباتات و جمادات بھی مامون ہوتے ہیں۔ بنا بری جاہلیت کے زمانے میں بھی اہل عرب اپنے شرک کے باوجود بیت اللہ کا حد درجے احترام کرتے تھے، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی اگر بیت اللہ میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تو تب بھی اس میں انتقامی جذبہ جوش نہ مارتا۔ جب اسلام آیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیت اللہ کی حرمت، عظمت اور اس کے شرف تکریم میں اور اضافہ کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ اس میں ایک احتمال یہ ہے، احتمال امکان، گنجائش، اس میں ایک احتمال یہ ہے کہ اس سے مراد وہ معروف مقام ہو جو اب بیت اللہ کے دروازے کے بالمقابل ہے، یعنی مقام ابراہیم۔ اور جائے نماز بنانے سے مراد طواف کی 2 رکعت ہے جو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر پڑھنا مستحب ہے۔ مستحب پسند کیا جانے والا عمل، اسے مستحب عمل کہتے ہیں۔ جمہور مفسرین کا یہی مذہب ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے، دوسری گنجائش یہ ہے کہ یہاں مقام مفرد کہتے اکیلا، مقام مفرد اور مضاف ہو، مضاف یعنی اضافہ کیا ہوا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہاں مقام مفرد اور مضاف ہو، اس صورت میں یہ حج کے ان تمام مقامات کو شامل ہوگا جہاں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک پہنچے، اور یہ حج کے سارے مشاعر ہوں گے۔ مشاعر، شعائر کہتے ہیں علامتیں، یعنی وہ جگہ جہاں مذہبی رسوم ادا ہوتے ہیں انہیں مشاعر یا شعائر کہتے ہیں۔ حج کے شعائر میں طواف، سعی صفا و مروہ، وقوف عرفات و مزدلفہ، رمی جمار یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا، قربانی اور دیگر افعال حج شامل ہیں۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، یعنی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف وحی کر کے انہیں حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کو
شرک، کفر، معاصی، رجس و نجاست اور گندگی سے پاک کرے، تاکہ اللہ کا یہ گھر للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین یعنی اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے پاک ہو جائیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔